آغوش کا یہ والا جو کیمپس ہے یہ کیسے بنا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ بس میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس زمین کے جو مالک تھے شیخ افضل صاحب، انہوں نے ادھر ادھر سے کہیں سے رابطہ کیا، مجھ سے بھی رابطہ کیا، کسی نے انہوں نے کہا کہ لیا کے بلوچ صاحب سے آپ بات کریں، تو ان سے بھی انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے کہا میرے پاس زمین ہے، میں کوئی اچھے کام کے لیے میں دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ یہاں پر ایک آغوش بنایا جائے۔ ہمارے ایک ڈونر تھے امریکہ میں، یونس شاہ صاحب، ایف ایف کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو اس میں اسپانسر کریں گے۔ تو یہ زمین آگے دیکھیے، اس وقت بالکل یہ بنجر بیابان علاقہ تھا پوری طرح، اور اس کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پھر بڑے سال ہمیں لگے اس کا راستہ لینے میں، راستہ لے لیا۔ پھر ہم نے اس کے بلڈنگ کی سب سے پہلے اس بلڈنگ کا ہم نے آغاز کیا باعثہ۔ الحمدللہ میرا خیال ہے یہ پاکستان میں بچوں کے رہنے کے لیے پرپز بلٹ آرفنیج پہلا ہوگا شاید۔ بچے کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا، ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے بھی ہیں، کچھ دور سے بھی ہیں، چونکہ اب آغوشوں کی تعداد ہماری بڑھ گئی ہے، ورنہ تو پہلے پنڈی تک سے آتے تھے۔ کتنے بچے ہیں یہاں؟ اس وقت 160 بچے ہیں اور 163 بچیاں ہیں۔ اور پھر شیخ صاحب یہیں رہے؟ شیخ صاحب زندگی کا آخری 10 سال انہوں نے یہاں پر ہی گزارے، اور یہی بچے ان کے بچے تھے اور وہ ان کے نانا ابو تھے۔ تو یہ بلڈنگز پھر الخدمت نے بنوائی؟ جی، یہ والی بلڈنگ کے سپانسر جو تھے امریکہ کا یونس شاہ صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے، اس کی فنڈنگ انہوں نے کی، بلڈنگ ہم نے خود ساری بنوائی۔ باقی تو بلڈنگ بھی ساری الخدمت ہی نے، مختلف ڈونرز ہیں۔ جو لاہور کا پنجاب اسکول ہیں، بڑے آپ کو پتہ ہے نام ہے ان کا، اسی سٹینڈرڈ پہ یہ اسکول ہے، بٹ فری آف کاسٹ۔ یہ سارے بچے جو ہیں اس کا سارا خرچ جو ہے ان کی تعلیم کا، ٹیچرز کی تنخواہیں یہ پنجاب اسکول ادا کرتا ہے، لیکن بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے تعلیم بالکل مفت ہے۔ بچوں کو کھیل کی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اسٹیٹ آف آرٹ گرلز کیمپس آئے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ لے دیں۔ بچوں کے لیے خوبصورت ترین لائبریری بنائی گئی ہے۔ بچوں اور بچیوں کی رہائش کے لیے الگ الگ کیمپس بنائے گئے ہیں۔ کمروں کو انتہائی ترتیب سے بنایا اور سجایا گیا ہے۔ اسٹڈی روم میں آئے۔ آغوش کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے۔ اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے، فلاسفی کیا ہے، اور کس طرح سے یہ بچیاں جو باقی بچیاں ہیں، عام بچیاں، ان سے کس طرح مختلف ہوں گی؟ تو 2005 کا زلزلہ ہم سب جانتے ہیں، جو کشمیر میں اور ہمارے ناردرن ایریاز میں آیا، اور 80,000 سے زائد شہید ہو گئے تھے لوگ، تو ہزاروں بچے یتیم ہو گئے تھے اس وقت یہ چیز سامنے آئی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو بچے اس وقت یتیم ہو گئے ہیں یہ کدھر جائیں گے، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ تو اٹک میں ایک بلڈنگ تھی، خاصی بڑی بلڈنگ ہمیں مہیا ہوئی، وہاں پہ ہم نے پہلا آغوش بنایا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ان یتیم بچوں کو وہاں پہ ہم رکھیں گے تو ان کا معیار کیا ہوگا کہ کم سے کم وہ معیار ہو جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ یہ بینچ مارک ہم نے بنایا، اور ساتھ ہی کہا کہ اس کو یتیم خانہ نہیں کہیں گے، اس کو آغوش کہیں گے، یعنی ماں کی گود۔ یہ وہاں سے آغاز ہوا، الحمدللہ وہ اتنا کامیاب رہا کہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بنتے چلے گئے، راولہ کوٹ میں، باغ میں، پشاور میں، مانسیرا میں، یہ بنتے چلے گئے۔ تو پھر یہ کراچی میں ہماری خواتین ونگ جو ہے، اس کی نویدہ بین جو چیئرمین ہے، وہ انہیں خیال آیا کہ بچوں کو تو آپ کر رہے ہیں، بچیوں کے لیے کیوں نہیں انتظام ہونا چاہیے۔ وہ آگے آئیں تو پہلے اسلام آباد میں ایک جگہ لی، وہاں پہ ہم نے بچیوں کے لیے بنایا ادارہ، بہت خوبصورت ادارہ وہ بنا۔ اب اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ سامنے فیصل ٹاؤن میں بن رہی ہے، اور بہت بڑا ایک کیمپس وہ بنانے چاہ رہے ہیں۔
ऐसे कितने आगोश हैं और कुल कितने बच्चे हैं इनमें? 23 आगोश हैं, 2000 से ज़ायद बच्चे जो इन आगोशों में रह रहे हैं। बच्चियों के लिए 2 हैं, एक ये है और एक जो इस्लामाबाद में है और एक जो बड़ा अब इस्लामाबाद में बन रहा है, वो 200 बच्चियों के लिए होगा जो इस वक्त बनने जा रहा है। हमारी बेटियां माशाल्लाह से सुबह फजर के अज़ान के साथ जाग जाती हैं और उसके बाद ये नमाज अदा करती हैं। नमाज के बाद ये कुरान की तालीम लेती हैं। उसके बाद फिर ये स्कूल के लिए अपनी तैयारी करते हैं, स्कूल में जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो ये अपने खाने से और नमाज ज़ोहर से फ़ारिग होते हैं। उसके बाद इनका कुरान का ही एक टाइम है जिसमें ये नाज़रा पढ़ते हैं। उसके बाद इनकी फिर ट्यूटर्स आ जाती हैं जो इनके स्कूल का होमवर्क करवाती हैं। शाम का टाइम इनके लिए मखसूस है कि ये अपनी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं। एक बच्ची पे कितना खर्च होता है? मंथली अगर देखा जाए तो हमारी एक बच्ची पे 30+ ही खर्च आ रहा होता है। तो आप जॉब नहीं करती? Volunteer करती हैं? मैं वॉलंटियर खिदमत के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कब से? 18 ईयर्स हो गए मुझे।